ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ولاگ کا موضوع ہے دہشت گردی کی طوفان میں تعلیمی انقلاب کی داستان۔ ناظرین، ضلع مومن صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور سے تقریباً 28 کلومیٹر دور جنوب کی جانب واقع ہے۔ سابقہ پاٹا کے دوسرے علاقوں کی طرح ضلع مومن بھی صوبہ خیبر پختونخوا کا وہ بدقسمت ضلع ہے جو 2008 سے لے کر 2017 تک مسلسل دہشت گردی کے لپیٹ میں رہا۔ دہشت گردی کی طوفان نے نہ صرف تعلیمی اداروں کی عمارت گرائے بلکہ نوجوان نسل اور کتاب کے درمیان اتنا وسیع خلیج پیدا کیا جیسے عبور کرنا اگر ناممکن نہ تھا تو مشکل ضرور تھا۔ کتاب و قلم کے نام سنتے ہی تباہ اسکولوں، اسپتالوں، تباہ شدہ پھلوں اور خودکش دھماکوں کی تصویریں ذہن کے پردے پر ڈسپلے ہو جاتے تھے۔ ہر طرف مایوسی اور خوف کی فضا قائم تھی۔ دہشت گردی نے اساتذہ، طلبہ، والدین کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا تھا کہ وہ اسکول جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اساتذہ کی بند تنخواہیں، شیلٹر لیس اسکولوں، اساتذہ کی مسلسل شہادتوں اور امن و امان کی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کمیونٹی اساتذہ تذبذب کے شکار تھے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی اپنے علاقوں سے نقل مکانی کی وجہ سے تعلیم و تعلم کی سرگرمی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ والدین اپنے بچے، خاص کر لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا رسک لینے کو قطعاً تیار نہیں تھے۔ تعلیمی اداروں کی نگرانی کا عمل بھی بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ناظرین، غیر فعال تعلیمی اداروں کو دوبارہ فعال کرنے کے حوالے سے اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ امجد علی خان نے ایک خصوصی اجلاس بلایا جس میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ روشن محسود، اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقصود حسن خان، ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سید احمد جان، ایجنسی ایجوکیشن آفیسر اشم خان افریدی کے علاوہ ڈائریکٹر پاٹا جناب فضل منان صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس غیر یقینی صورتحال میں اپنے سینئر کے اعتماد پر پورا اترنا جو شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن بندہ ناچیز اس عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھا کہ اگر قوم کے بچوں کے مستقبل سنوارنے کا کام اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے لینا ہے تو آخر وہ بندہ خدا میں کیوں نہ ہوں۔ میرے عزم، حوصلے، ہمت اور حکمت عملی علاقے کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئی۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن پاٹا سے مشاورت کے بعد ضلع کی سطح پر کلسٹر انچارج پروگرام متعارف کرایا۔ ہر کلسٹر کے فیڈنگ اسکول کے انتظامی معاملات کلسٹر انچارج صاحبان کے حوالے کر دیے گئے جن کی مدد سے اساتذہ اور طلبہ کے ایبسنٹیزم پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ والدین سے ٹوٹے ہوئے رابطے دوبارہ بحال ہونے لگے۔ غریب طلبہ کو فوڈ پیکج دینے کی غرض سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کر کے پروموشن آف ایجوکیشن ان پاٹا کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا
جس کے تحت طلبہ کو روزانہ کی بنیاد پر انتہائی اعلیٰ معیار کے بسکٹ اور ماہانہ بنیاد پر 5 لیٹر کوکنگ آئل کے ڈبے اور 40 kg ویٹ فلور بیگ پر مشتمل پیکج دیا جاتا تھا، جس کی بدولت چند ہی ہفتوں میں اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ناظرین، وہ تعلیمی ادارے جو ویران پڑے تھے اب ان اداروں میں تل درنے کی جگہ موجود نہ تھی۔ اسکولوں میں پہلے سے موجود کمرے اور اساتذہ کم پڑ گئے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے دیگر امدادی اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ یونیسیف سے تباہ شدہ تعلیمی اداروں کے لیے ٹینٹس اور عارضی بنیادوں پر اساتذہ فراہم کرنے، SRSP اور FSSP سے اضافی کمرے تعمیر کرنے، کھیل کود کا سامان فراہم کرنے اور سلام ٹیچر ڈے سے متعلق خط و کتابت کی گئی۔ ناظرین، ان اداروں کے عملی تعاون اور حوصلہ افزائی نے اساتذہ میں نئی روح پھونک، ان کا اعتماد ایک دفعہ پھر بحال ہوا اور دوبارہ اپنے فرائض انجام دینے لگے۔ اس جدوجہد کی سب سے بڑی کامیابی جس نے بندہ ناچیز کو بہت زیادہ متاثر کیا وہ ان گرل اسکول کی دوبارہ بحالی تھی جو بدقسمتی سے بلڈنگ اور اساتذہ دستیاب ہونے کے باوجود بھی غیر فعال تھے۔ ناظرین، آج یہ اسکولز پورے علاقے میں امید، ہمت اور تعلیمی انقلاب کی سب سے بڑی علامت بن چکے ہیں۔ ان اسکولوں سے متعلق ایک سکسیس اسٹوری بھی تیار کی گئی جسے مختلف فورم پر بہت زیادہ سراہا گیا۔ 3 سال کی انتھک محنت، سیاسی بصیرت اور بین الادارتی ہم آہنگی کے بعد اس علاقے کی تعلیمی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اس غیر معمولی کامیابی پر بندہ ناچیز کو ضلعی اور صوبائی سطح پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صوبائی گورنر اویس احمد غنی، پولیٹیکل انتظامیہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پاک فوج کی طرف سے بہترین پرفارمنس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، میرے اس ویلاگ کا مقصد قطعاً اپنا تشہیر کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حکومت نے تعلیمی اصلاحات کے نام پر تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہ نظام تعلیم میں موجود خامیوں کو دور کرنے کا مناسب طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ بیرونی اداروں کی ماں پر تعلیم برائے فروغ کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کا حتمی نتیجہ غریب طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند کرنے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مزید مال بٹورنے، طبقاتی نظام تعلیم کو فروغ دینے اور اساتذہ کے استحصال کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ ناظرین، بجائے اس کے کہ حکومت غریب عوام کی خون چوسنے والے IPPs کو لگام دے، حکومتی وزراء، سول اور فوجی بیوروکریٹس اور جج صاحبان کے غیر ضروری اخراجات میں کمی لائے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے الٹا غریب طلبہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور لوگوں سے روزگار چھیننے کا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے۔ ضلع عموماً جہاں دہشت گردی کے باوجود بھی کوئی اسکول ختم نہیں کیا گیا تھا، آج امن و امان کی بہتر صورتحال کے باوجود بھی اس ضلع کے تقریباً 57 اسکول آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، حقیقی قیادت تو مشکل حالات ہی سے جنم لیتی ہے۔ اگر ارادے پختہ ہوں اور دل میں انسانیت کی بہتری کا جذبہ موجود ہو تو غربت، دہشت گردی،
مالی بحران کے باوجود بھی تعلیم کی شمع روشن کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے قومی جذبے سے سرشار قیادت کی ضرورت ہے، ورنہ پھر اس شعر کے گنگنانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تعمیر کی توفیق نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تعمیر کی توفیق نہیں، ورنہ ہر دل میں کئی تاج محل ہوتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔